بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید جابر علی شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتکم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بنگالی شریف پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتکم العالیہ اور پیر طریقت فخر السادات حضرت قبلہ مخدوم محمد عباس شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتکم العالیہ فخر السادات جگر گوشہ غوث الورا حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی محقق اہل سنت خطیب اہل بیت حضرت علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی حضور غوث زماں کی اولاد کی دعوت پر آج حضرت کے یوم وصال کے موقع پر تشریف لانے والے جگر گوشہ امیر ملت جانشین امیر ملت قاسم فیضان امیر ملت سفیر ناموس سیدہ زہرا سفیر عقیدہ ختم نبوت آبرو خاندان مولا مرتضیٰ محافظ ناموس سیدہ زہرا حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی سجادہ نشین آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف اور اس بزم محبت میں تشریف فرما سادات کرام شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے اس آستان کرم پر مجھے جب بھی حکم ہوتا ہے میں نوکروں کی طرح حاضر ہوتا ہوں۔ سیدوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو پروٹوکول مانگے وہ پیدائشی بھوکا ہے، اور جو سیدوں کے در کی فقیری ہے یہ دونوں جہاں کی امیری ہے۔ یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص مقدر کا دھنی ہے کہ آج وہ میرے پاک نبی کی پاک اولاد کے پاک آستانے پر حاضر ہے۔ یہ جو دور ہے اس دور میں جن لوگوں کو نبی پاک کی اولاد کا ادب نصیب ہے انہیں مشورہ دیتا ہوں وہ ہر نماز کے بعد 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیا کریں۔ کہ ماحول کی بدبو انہیں خوشبو آل محمد سے دور نہ کر سکے۔ مقدر والے لوگو،
سیدوں کے ساتھ وابستہ ہونا، آل نبی کے دامن سے وابستہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے دنیا بھی سنوار دی ہے، آخرت بھی سنوار دی ہے۔ میں ابھی بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اپنی گفتگو کا آغاز میں کہاں سے کروں، تو میرے ذہن میں فوراً ایک بات آئی، میں اپنی گفتگو کا آغاز وہاں سے کروں کہ جتنے میرے سمیت سادات کے در کے نوکر اور کمی بیٹھے ہیں ان کو احساس ہو کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہوا ہے۔ اور اس کے لیے حوالہ میں کسی مؤرخ کا نہیں دینے لگا، کسی لیکچرار کے جملے آپ کو نہیں بتانے لگا، اور نہ ہی کسی ادیب کے ادب سے خوشہ چینی کرنے لگا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو دعوے تو کرے اچھے لوگوں سے محبت کے پر کام ان جیسے نہ ہوں؟ اب کسی مولوی کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی دعوے کن سے کرتے ہو، تمہارے کرتوت کیسے ہیں، تو اپنے کرتوت دیکھ اور میرے مصطفیٰ کا فرمان سن۔ جیسے میں ذرا سادہ انداز میں کہہ دوں، ہم سب نوکر ہیں حضور غوث پاک کے، لیکن ہمارے اعمال کوئی غوث پاک والے تو سارے نہیں ہیں۔ ہم نوکر ہیں شاہ ہمدان کے، پر سارے اعمال کوئی ان جیسے تو نہیں ہیں۔ اور میں حیران ہو گیا، ابھی قبلہ پیر سلطان شاہ صاحب نے بتایا، پیر منور شاہ صاحب کو، کہ جب ضرورت پڑی پاکستان کے لیے فنڈ کی تو ان کے بزرگوں نے 3.25 مربع زمین بیچ کے کہا نام بھی نہ لینا، اور امیر ملت کو وہ سارا فنڈ دے دیا۔ میں سوچ رہا تھا در در سے مانگنے والوں کو بانٹنے والوں کی شان کا کیا پتہ، جو طبیعت اور ذوق کے بھوکے ہیں اسے خون محمد سے امیر لوگوں کی عظمت کا کیا پتہ۔ اب میرے پاک نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو دعوے تو اچھوں سے محبت کے کرے پر کام ان جیسے نہ کرے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دین وہی ہے جو میرا نبی فرمائے۔ اب میرے نبی نے جو اعلان فرمایا وہ سن لیں۔ فرمایا المرء مع من احبا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہے۔ کسی حاشیہ آرائی کی ضرورت نہیں، کسی مفتی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کسی عالم کو بلڈ پریشر کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ دین وہ ہے جو میرے آقا نے سمجھایا، اور سرکار نے فرمایا جس سے پیار ہوگا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں، حشر کا فیصلہ اعمال پہ نہیں ہوگا، پیار پہ ہوگا۔ آپ سارے سیدوں کے نوکر ہیں؟ نہیں میں شک نہیں کر رہا، نوکر ہیں، اور یہ اولاد ہے امام حسین کی۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پیر امام علی شاہ صاحب کا آستانہ ہے، میں کہتا ہوں یہ حسین کا آستانہ ہے۔ جن کو سمجھ آئیے وہ اونچی آواز سے بولیں۔ جن کی اولاد ہے جلوہ بھی تو باپ کا ہی ہوگا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاک حسین کے نوکر بیٹھے ہوں اور بولے نا، ہم نوکر اس حسین کے ہیں جو سر کٹا کے بھی بولے، اور آپ کے دھڑ سر تو بھی اکٹھے ہیں، اونچی آواز سے کہیں گے سبحان اللہ۔ میں نے جتنا بڑا جملہ کہا ہے اتنا آپ نہیں بولے۔ اور بھائی قیامت کے دن، حشر کے دن فیصلہ اعمال پہ نہیں ہوگا، پیار پہ ہوگا۔ جس کو جس کے ساتھ پیار ہوگا
اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. میں ان سیدوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ہوں ہمارے مقدر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہمارے دل میں یزید کے لیے گنجائش نہیں ہے. ہمارے دل میں حکومت حسین کی یزید والوں کا حشر یزید کے ساتھ ہوگا, حسین والوں کا حشر حسین کے ساتھ ہوگا. جو اس حشر پہ خوش ہیں وہ اونچی آواز سے بولیں تاکہ مجھے احساس ہو کتنا بندے, سارے اتنا ہی ہیں بس, مسجد بھری ہوئے, ہاتھ کھڑے کر کے بولیں. یہ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ آپ کو کس سے پیار ہے. میں حلفاً یہ بات کہنے لگا ہوں, مجھے پکا یقین ہے اس محفل میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو بیٹھا ہو غوث زمان کی محفل میں اور حسینی نہ ہو. اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو ہاتھ کھڑا کر کے ذرا. اچھا یہ میں آپ سے ہاتھ کھڑے نہ کرواتا, میں ہاتھ اس لیے بھی کھڑے کروا رہا ہوں, آج کل ریفرنڈم ہو رہا ہے. آج کل ریفرنڈم ہو رہا ہے, مولوی کے ساتھ کون ہے اور سیدہ کے ساتھ کون ہے. آج کل ریفرنڈم ہو رہا ہے, یزید والے کون ہیں, حسین والے کون ہیں. اس لیے اب نظریں جھکا کے نہیں, نظریں اٹھا کے بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ بات زمانے کو بتا دینا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی بچا لو, مفتی بچا لو, محقق بچا لو, مدرسہ بچا لو. میں سیدوں کے آستانے پر بیٹھ کے کہنے لگا ہوں اوے ڈاکو نہ بنو, محمد سے رشتہ بچا لو. اچھا آپ جتنے لوگ ہیں یہ آپ کی طرف سے فرض کفایہ ادا نہ کریں, ہر کوئی اپنے حصے کا خود بولے. میں دیکھیں نا ادھر بیٹھا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, خوشامد کے بغیر 2 نمبری بندہ اس کے ساتھ کرے جس کے ساتھ چل سکے. اولاد رسول کے ساتھ 2 نمبری ویسے بھی نہیں چل سکتی. اس کی وجہ میرا نبی تو دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے. دماغ سوچتا بعد میں ہے, نبی کو پہلے پتا ہوتا ہے. دل دھڑکتا بعد میں ہے, نبی کو پہلے پتا ہوتا ہے. زبان ہلتی بعد میں ہے, نبی کو پہلے پتا ہوتا ہے. 2 نمبری آل رسول سے چل نہیں سکتے, اور اسی لیے 2 نمبر آل رسول کے ساتھ چل بھی نہیں سکتے. اور مسلمان کا دل ہی وہ ہے جس پہ محمد کی نگاہ رہے. اگر یہ بات سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں گے. آدمی کا حشر اس سے ہوگا جس سے بندے کا پیار ہے. بس میں تمہیں مبارکباد یہ دینا چاہتا ہوں, نہ قبلہ جابر علی شاہ صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے, نہ پیر منور شاہ صاحب قبلہ سے پوچھنے کی, نہ پیر سلطان شاہ صاحب سے, شبیر شاہ صاحب سے, عظمت شاہ صاحب سے. یہ کو لو پوچھ لو نا کدے نال پیار ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا تھا اس تفتِ قلبہ کا صرف مفتیوں سے فتوے نہ پوچھا کر, کبھی دل کو مفتی بنا کے پوچھ. اس سے پوچھ, اس سے پوچھ. میں حلفاً کہنے لگا ہوں ہم تو جب بھی دل کی طرف نگاہ رکھتے اٹھاتے ہیں, جھکاتے ہیں, ہمارا دل یا نبی نبی کرتا ہے یا علی علی کرتا ہے. اچھا ہمارے تو بزرگوں نے تعلیم ہی ہمیں عجیب دی ہوئی ہے. حضرت غوث باولک زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑے بندے کی بات کی ہے جو مخدوم جلال الدین اوچوی کا پیر ہے.
چھوٹا موٹا بندہ نہیں. وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ من کیستم کے بتو دم دوستی میزنم. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کون ہوں جو آپ سے دوستی کے دعوے کروں؟ چندی سگانے کوئے تو یک منم. تیرے در پاک کے پاک کتوں میں سے ایک کتا میں بھی ہوں. میں رک کس لیے گیا ہوں یار؟ ہمارا عقیدہ کیا تھا؟ نظریات کیا تھے؟ یہ لانتی کیسے گھس ہے اہل سنت میں؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے در پاک کے کتوں میں سے ایک چھوٹا سا کتا میں بھی ہوں. یہ زمانے کا غوث کہہ رہا ہے، غوث العالمین. اب میرا ایک جملہ سنیے. اتنا بڑا غوث ہو کے وہ اپنے آپ کو نبی کے آستانے کرم کے پاک کتوں میں سے ایک کتا کہلائے، اس غوث کی نگاہ میں اولاد محمد کا مقام کیا ہوگا؟ آپ اگر سبحان اللہ اونچی آواز سے کہتے. مجھے ایک اور بندہ یاد آ گیا. مولوی کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے. شیخ سعدی یک جان چے کند سادی مسکین کے دو صد جان. یک جان چے کند سادی مسکین کے دو صد جان. سازیم فدائے سگے دربان محمد. شیخ زادی کہتے ہیں میری ایک جان کیا، اگر اللہ مجھے 200 جانیں دے نبی پاک کے در پاک کے کتے پاک کے قدم پاک پہ قربان کر دوں. میں یا آپ تک بات پہنچا نہیں سکا یا آپ سبحان اللہ کہہ نہیں سکے. میں پھر کہہ رہا ہوں حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں یک جانچے کند سادی مسکین. یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ سادی ہے کہ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ انڈیا میں شعر پڑھ رہے ہیں اور ایک مصرع نہیں آتا. ایک بابا آیا اور اس بابے نے آ کے مصرع بتایا جس کا معنی یہ ہے جو علم راہ حق نہ دکھائے وہ جہالت ہے. شاہ عبد الرحیم نے کہا بابا آپ ہیں کون؟ فرمایا مجھے کو سعدی کہتے ہیں، بغداد سے اٹھ کے آیا ہوں. ارے وہ شعر پڑھ رہے ہیں انڈیا میں اور شیخ سعدی بغداد میں اپنی قبر میں سن کر قبر سے اٹھ کر مصرع بتانے آ گئے. یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اتنا بڑا شیخ سعدی وہ پتہ ہے کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک میں نہیں، اگر اللہ مجھے 200 مرتبہ زندگی عطا کرے تو قربان کر دوں نبی پاک کے در پاک کے کتے پاک کے قدم پاک پر. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جو اس بات پر ذوق سے نہیں بولے. میں کسی جاہل کی بات نہیں کر رہا جسے مریدوں کی کثرت عالم بنا دے. میں کسی بے وقوف کی بات نہیں کر رہا، علم و حکمت اور تصوف کا تاجدار حضرت شیخ سعدی وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مرتبہ اللہ سعدی کو جان دے، ہر مرتبہ جان تیرے در پاک کے کتے پاک کے قدم پاک پہ قربان کر دوں. یا اللہ جو بولے اسے نبی کی نوکری میں اعزاز عطا کر. میں اب سارے سیدوں کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہنا چاہتا ہوں او مولوی ہو، تم تو مولویت میں شروع کریمہ سے ہوتے ہو. جب تک سعدی کی کریمہ نہ پڑھو مولویت کا آغاز نہیں ہوتا. وہ شیخ سعدی تو کہتا ہے 200 جان ہو نبی پاک کے در پاک کے کتے پاک پہ قربان کر دوں. اب میرا سوال یہ ہے جو نبی پاک کے در پاک کے کتے پاک پر 200 جانیں قربان کرتا ہے،
پتہ نہیں اسے نوکری کے لیے سیدہ زہرا نصیب ہو جائیں۔ آپ جو نہیں بولے آپ کا قصور نہیں، قصور میرا ہی ہے۔ اور میں تم سے پوچھنے لگا ہوں، جو سعدی نبی کے در پاک کے کتے پر 200 جان سے قربان ہوتا ہے، ارے وہ اولاد محمد پہ کتنا قربان ہوتا ہوگا؟ اور شیخ سعدی کو ناز ہے نا اس بات پر، کہتے نہیں ہیں الہی بحق بنی فاطمہ، یا اللہ تجھے اولاد فاطمہ کا واسطہ۔ ایک باری میں چاہنا تسی جڑے بیٹھے ہو نا سارے ایک باری رل کے سبحان اللہ آکھو، بس اور مہربانی ہون میں آکھو نہ آکھو، میری اگلی گل سنو، یا اللہ تجھے اولاد فاطمہ کا واسطہ۔ اس پر میں شاہ صاحب ایک جملہ کہتا ہوں، اگر علم کے ساتھ حیا ہو آل محمد سے دغا نہیں کر سکتا۔ اگر آئیو سمجھ تو اونچی آواز سے بولو۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے ہوئے اچانک اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لعنت تیری مولویت پر کہ تجھے آل محمد کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ امام اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضور بڑی عجیب بات ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا چھت پر سیدوں کا شہزادہ چھوٹی عمر کا وہ کھیل رہا ہے، سامنے آتا ہے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اے امام اعظم یہ بات کیا ہے؟ فرمایا جس کا دین سے تعلق ہو وہ خون محمد کا ادب کیسے نہ کرے؟ ویسے یہاں تو چونکہ بڑے علماء مجمع میں تشریف فرما ہیں اور ادھر سارے سید ہیں، اچھا میرے ذہن میں آج تک یہ پلیدی نہیں آئی کہ میں کسی سید کو پڑھا ہوا نہ سمجھوں۔ ویسے آج تک میرے ذہن میں یہ پلیدی نہیں آئی۔ اس کی بتائے وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہر خون میں جہالت آ سکتی ہے، خون محمد جاہل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولو۔ جڑے ڈھلے بولے ہو تو آڑے کو خدا پوچھے، اونچی آواز نہ بولو۔ نبی کا خون ہے نا۔ اور مجھے حضرت امام شارانی کی بات اتنا خوبصورت لگی، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا سن کے۔ آپ کہتے ہیں قیامت تک کا ہر سید سیدہ زہرا پاک کے وسیلے سے نبی کے جسم کا حصہ۔ اصل بھائی جی تہاڈا قصور نہیں، تانوں چونکہ میں پہلے کہہ چکا جہدے نال پیار ہے اشر اودے نال ہونا ہے۔ سنی مولوی نو یہی چیز لے جاندی ہے، تانوں پہلے جنت چھڈ آنے ہیں پھر تقریر تے داد کدے کول لوی ہے۔ یہ عوام انہاں نال ٹھیک رہندی ہے جڑے سارا دن بسترے چوا کے رات نو پوچھن کی حال نے، انہیں کہ پہلے تو بھی چٹ ہو، پھر 40 دن پورے ہو جاؤں انہیں کہ ہن تے بخشش دی امید ہی کوئی نہیں، وہ مولوی نال ٹھیک رہندے ہیں۔ اسی تانوں پہلے جنتی کہہ جڑے باز اچے ہو گئے، مرو اچے تاں ہی آ جے کسے دے نوکر آ تاں تے نوکر نو ہر تھاں تے نوکری کرنی چاہیے۔ اسی ایتھے بھی نوکر تے اتھے بھی نوکر، تے جڑے اج مخدوم نے جنت وچ بھی مخدوم نے۔ آپ کو اگر سمجھ آئی ہو تو اور اونچی آواز سے بولیں۔ الہی بحق بنی فاطمہ، یا اللہ تجھے اولاد فاطمہ کا واسطہ۔ میں رک اس لیے گیا ہوں کہ اس میں سے حضرت شیخ سعدی نے سید نکالے کوئی نہیں۔ بنی فاطمہ اے اگر تسی نا میں تو اللہ دا واسطہ دے کے آنا جے غریب دی گل توجہ نال سن لو تو آنو کچھ نہیں ہونا، مینو لنگر زہرا لب جانا ہے، تو آنو بھی لب جانا ہے۔ اے میرے وال سنو، یا اللہ
اولاد فاطمہ دا واسطہ ہی میں کیا شیخ سادی ایڈا وڈا شیخ سادی ہو کے تو چلو بچوں کٹ کٹ لیندہ کہ جڑے سید بہت فاضل نے انہوں دا واسطہ، جڑے سید بالکل نفلاں پڑھدیاں تھک دے نہیں انہوں دا واسطہ، انہیں کہا چبل نہ بن، میں عمل ویک کے واسطہ نہیں پیا پاندہ، میں خون ویک کے واسطہ پیا پانا۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ، اچھی آواز نال بولو، کٹ چھڑو نصاب وچوں کریمہ۔ اے شیخ سادی تے عجیب بندہ ہے، ساری اولاد فاطمہ دا واسطہ تے مولوی کسے چکر چ نہ رویں۔ اے شیخ سادی دی اس گل تو اگر کریمہ کڈی نا تے میں اور بندے دا شیر پڑھ لگا پھر احمد رضا بھی چھڑنا پہ جانا ہے۔ وہ بھی تیرے وارے نہیں ہیں، وہ کس طرح؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ، اچھا جڑے نسل دے نوکر ہو رل کے بولو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا۔ اے منہ وچ ہاتھ مارو، اے جوڑا پرزا ہونا ہے زبان، اے اگر نبی دی آل دے نا دے نہ بولے انہوں باہر جا کے وڈ کے باہر سٹو کہ ساڑا منہ نہ گندہ کر، اے اہل بیت دے نوکران دا منہ ہے، اے دے وچ رہنا ہی تے 5 تن تے بول۔ ہون ذرا پڑھو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا، بچہ، بچہ جنہاں نو لفظ نور کا آندہ ہے بولو بچہ، بچہ نہیں اجے نہیں سارے بولو بچہ، 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 بچہ۔ اے میں نہیں پیا پڑھاندہ، میں چشتیاں میں پوری قوالی کرنے لگا، کوئی حکمت ہے، ساڑو یزیدیاں نو مار جو مارو خارجیاں نو، لعنت پاؤ ناسبیاں دے۔ احمد رضا تیری عظمت کو سلام، کہا صرف غوث جلی کی بات نہیں کرتا، ہند الولی کی بات نہیں کرتا، شاہ حمدان کی بات نہیں کرتا، میرے علی کی بات نہیں کرتا، امام علی کی بات نہیں کرتا، جماعت علی کی بات نہیں کرتا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ۔ اے ہاتھ چوک کے بولو بچہ، 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 بچہ۔ اعلیٰ حضرت دی تے اس ٹائم ملاقات نہیں نہ ہوئی، اے احمد رضا بھی بڑی شہج ہے، جنہوں نے وارے اے نا اے توڑے کے بھی ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا اے خدا دا واسطہ جے بعد لانتی مولویاں دے کلپ سن کے میرے احمد رضا نو کچھ نہ آکھیا کرو۔ اے کشتہ عشق اہل بیت ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا۔ اے احمد رضا یہ نسل پاک کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہا میں نے تو دنیا سے چلے جانا ہے، نسل نے تو قیامت تک آنا ہے، میں چاہتا یہ ہوں جو میرے وقت میں اور مجھ سے پہلے ہیں ان کو بھی سلام ہو جائے، اور جو قیامت تک آئے ان کو بھی میرا نذرانہ عقیدت ہو جائے۔ تیری نسل پاک میں ہے، یا اللہ جڑا بولے انہوں دوما جہانہ دا نور عطا کر۔ ہن جڑے بول سکتے ہو ہاتھ چوک کے بولو، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے۔ ذرا میں اپنا رانجہ راضی کر لوں اگر تسی محسوس نہ کرو۔ غوث زمان پیر سید عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر سید جابر شاہ صاحب، پیر سید سلطان شاہ صاحب، سلطان علی شاہ صاحب، پیر سید ساجد سلطان شاہ صاحب، پیر مختوم عباس شاہ صاحب، پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب، پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب، اظہر حسین شاہ صاحب، تیری نسل پاک میں ہے۔ اگلا جملہ ہی میں آکھ دے میں کسے اور نہیں آکھنا، جڑا کوئی اپنے آپنوں فکر رضا دا امین آکھ کے سید نو بھونکے، آلہ حضرت آندے انہیں لکھ دی لعنت ہی۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی ہوندی تو اچھی بول دے۔ آلہ حضرت کہنا در پھٹے منہ، نوکر میرا صدانہ ہے تے بھونک دا آل نو ہے۔
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام احمد رضا نے بتا دیا لوگوں سنی وہ ہے جو قیامت تک جب سید کو دیکھے اسے نور سمجھے، اس لیے کہ جو سید ہے وہی تو بیٹا ہے محمد الرسول اللہ کا۔ اچھا ویسے جب میرے پاک نبی کی نرینہ اولاد کا وصال ہو گیا نا تو کافروں نے کہا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹ گیا، اولاد نہ رہی۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ سبحان اللہ، اونچی آکھو۔ اے جملہ میں ذرا سخت کر کے آکھن لگا اس واسطے کہ یزیداں نو پیار دے پھول نہیں پائے جا سکتے۔ ہن میرا جملہ سنو، جیڑی اولاد نو رب کوثر آکھے وہ ہن یزیدی کنجراں کول مکائی تے نہیں نہ جا سکتا۔ اونچی آواز نال بولو، اونچی آواز نال بولو۔ اگر تواڈے کول نہیں بولے گا تو میں ہاتھ جوڑ کے تواڈی طرف میں بولاں۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے حد و بے حساب تیرے بال ہون گے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز نال آکھو۔ تے اس سورت دا آخری جملہ کیے انا شانئک ھو الابتر، محبوب تیرا دشمن بے نام و نشان ہوئے گا، اولاد تیری زیادہ ہوئے گی۔ میں نے یہ جو نکتہ سمجھ آئے، فرمایا سونیا تیرے دشمن بھی مٹا چھٹاں گا، تیری آل دے دشمن بھی مٹا چھٹاں گا، تیرا بھی ذکر باقی رہنا ہے، تیری آل دا بھی ذکر باقی رہنا ہے۔ یہ جو آل رسول سے محبت کا مسئلہ ہے نا، یہ بڑا عجیب قسم کا مسئلہ ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن والی سرکار، عشق کی دنیا کا راجہ، جس کا ایک شعر میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں، ہے تو سریکی کا لیکن آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے۔ خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے۔ مقام یہ، اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں؟ توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، ہم درد کتیاں نال ادب۔ سنیو، یہ تھی سنیت، بالکل صوفی بندہ، میرے آقا کی محبت میں مست رہنے والا، جدے کولو ہر ٹائم یار وسے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب نظر جھکائی دیکھ لیا، اور جو یہ کہے مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھوں، محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ وہ کوئی فتوے باز مولوی نہیں، اسیر زلف محمد، جس کی نظریں جمال محمد کا طواف کریں۔ آل کے مسئلے پر آ کر وہ بھی جذباتی ہو گئے۔ اب ذرا میں انہی کا شعر پڑھنے لگا ہوں، سننا ذرا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں آل کے مسئلے پر جذباتی کیوں ہو جاتے ہو؟ یار مالکاں دا کتا ہوئے جے چوراں نو بھونکے بھی نا، اگر بول سکتے ہوئے تو اونچی آواز نال بولو۔ اے مالکاں دے دردی روٹی کھان والا کتا جے ڈاکا مارن نو بھونکے ہی نا تے او کتا نمک حرام ہے۔ اے اسی کمیاں محمد دے جے آل محمد دے دشمناں نو کچھ نہ آکھیے تے پھر نمک حرام کہلائیے۔
خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں جس کو تیری آل سے ہو ذرا خیال بد، یہاں بولا ماں بیٹھے ہیں، اعتقاد کی بات نہیں کی، میں دل وچ خیال آوے منور شاہ صاحب دا عقیدہ نہیں ٹھیک، جابر شاہ صاحب دا عقیدہ نہیں ٹھیک، عظمت شاہ صاحب دا نہیں ٹھیک، شبیر شاہ صاحب دا نہیں ٹھیک، جڑا انہاں دے کول رہے انہاں دا عقیدہ نہیں، میں کہ لعنتی ہو، نبی پاک نے تو فرمایا سی جڑا جڑا آل دا دامن پکڑے گا عقیدہ صرف اودا ہی ٹھیک رہے گا۔ ایک کیوں جیاں عقیدہ ہے جدی سیٹنگ یزید نال ہو گئی ہے۔ اور میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، خواجہ غلام فرید نے یہ نہیں کہا اعتقاد ہو پکڑ، نہیں میں نے شک ہے سیدوں دے عقیدے نہیں ٹھیک، خیال ہے میرا گمان ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جس کو ہو تیری آل سے ذرا خیال بد، اب آگے سنیے خواجہ صاحب کی ترتیب، ملعون ہے، رجیم ہے، والد الحرام ہے۔ یہ جذباتی مولوی نہیں ہے، اگر تسی میں نے سارے اجازت دو تو میں دوبارہ پڑھ چھڑا، ماشاءاللہ۔ جی جی یہ آپ تشریف رکھیں باقی حضرات۔ اصل میں اللہ مخدوم محمد عباس شاہ صاحب قبلہ کو سلامت رکھے، میں نے پیر منور شاہ صاحب قبلہ سے گزارش کی کہ آستانہ پیری مریدی کا سسٹم وہ قبلہ پیر جابر شاہ صاحب کے ذمہ ہے اور باقی سارے نو سنبھالن اے مخدوم صاحب دے ذمہ ہے، تے مریداں نو مدرسیاں پڑھانا تے دین دی تحریک قبلہ سلطان شاہ صاحب دے ذمہ ہے۔ میرا خیال ہے این کہ حضرت غوث زمان نے کم ونڈ چھڑے ہے کہ میرا کوئی پتر ویلا نہ روے، تو اللہ اس سارے گلشن دی خیر کرے وے کنا سادات دی تے برات آ گئی ہے نا۔ اچھا میں جو بات کر رہا تھا، مولوی صاحب نہیں ہے، خواجہ غلام فرید، اور چونکہ بزرگ بیٹھے ہیں تو میں ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، یہ وہ بندہ ہے جو ہر وقت جامع توحید کے نشے میں مست رہتا تھا۔ خواجہ غلام فرید پتہ کیا کہتے ہیں؟ جس کو ہو تیری آل سے ذرا خیال بد، ذرا خیال بد، پکا پکا نہیں، ذرا خیال بد، ملعون ہے، رجیم ہے، والد الحرام ہے۔ میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر اگرچہ حدیث کا مفہوم ہے، میں خواجہ صاحب کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں، بندہ لعنتی نہ ہو آل محمد کا دشمن بن ہی نہیں سکتا، بندہ حرامی نہ ہو آل محمد کا دشمن بن ہی نہیں سکتا۔ سن لو یہ جملہ، قیامت تک جو حلالی ہوگا آل محمد کا سوالی ہوگا۔
چونکہ سادات بیٹھے ہیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں دعا لینے کے لیے، جس کا نسب ٹھیک ہے اسے محمد کے نسب کا حیا ہے۔ اور میں نے بہت سارے مولویوں سے سنا ہے یہ سید نسب پہ کیوں ناز کرتے ہیں، نسب پہ کیوں ناز، میں کہ چوڑیا، میرا جملہ سنو، میں کہ چوڑیا جیدہ امتی ہو کے تو ناز کریں او دا پتر ہو کے سید نہ ناز کریں۔ جس کو نبی کا امتی ہونے پہ ناز ہے ہاتھ کھڑا کرے، نہیں ہاتھ ڈھلا نہ رہے، اونچی بولو، پوچھو ہی نہ مولویاں کو لو، مولوی جلایا بھی ہو سکتا ہے، مولوی موچی بھی ہو سکتا ہے، نائی بھی ہو سکتا ہے، جٹ بھی ہو سکتا ہے، گجر بھی ہو سکتا ہے، ارائی بھی ہو سکتا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا تو کلمہ پڑھے تے ناز کریں، میں لاجواب ہاں اس واسطے کہ نبی دا امتی ہاں، میں کہ لانتی ہاں جے تو امتی ہو کے لاجواب ہے تے سید محمد دا خون ہو کے لاجواب ہے۔ اچھا ویسے آپ سے بیٹھے ہیں، ایمان نال دسو، جھوٹ نہ بولنا، تو نعرہ سارے نہ لائے جے نعرہ نہ لا کے ان شرم آ رہی ہے تو نعرہ لا ہی لو، نعرہ حیدری این پتہ تسی سمجھتے ہو اے نعرہ حیدری دے اثر دا تانوں پتہ لگے نہ لگے، یہ تے نسل یزید کو پوچھے لگدا کتھے ہے تے وجدہ کتھے ہے۔ ویسے میں کدے کدے سوچنا بس دعا کرو شاءاللہ کوئی نامراد نہ ہوئے، مت ماری جائے، نامراد ہو جائے، خبردار علی کی عظمت بیان کرتے ہوئے حد سے نہ بڑھنا۔ میں کہ تو کسے حدود نال جمعہ ہوندا، تینوں گل کرن دی بھی حدود و قیود دا پتہ ہوندا، میں اے جیاں جملہ آکھاں گا سیداں سمیت سیداں دا ہر نوکر دعا دین تو بغیر رہ ہی نہیں سکے گا، میں نو دعا دی اپیل نہیں کرنی پے گی۔ اور میں کمینے ہاں انہوں تولنا ہے جدے مقدر وچ رب نے زہرا رکھی ہے۔ میں کس انداز نالے جملہ آکھاں جدے ہر مرتبہ آن تے میرا نبی کھڑا ہوئے، مولوی صاحب بڑی توجیہ کرنگے شفقت ہے شفقت ہے، میں کہ جلیا میں بھی شفقت پہ آنا، پر ایک گلتے ویک کچھ تو ہے نظارہ۔ جس کے ہر مرتبہ آنے پر میرا نبی کھڑا ہو، اے خدا دا واسطہ جے جملہ کسی اور مطلب واسطے نہ سننا، سیدہ زہرا واسطے نبی پاک دا کھڑا ہونا اے شفقت ہے شفقت ہے شفقت ہے۔ پر میں نو ایک گل دسو، او جدے درد آداب خدا دسے او زہرا دے آن تے کھڑا ہوئے۔ مولوی جی اس کی طہارت کو عنوان نہ بنا، بحث نہ کر، زہرا کے آنے پہ میرے نبی کا قیام دیکھ۔ زہرا پاک کوئی دور سے تو نہیں آتی تھی، یہ زہرا پاک کا گھر
اور یہ میرے نبی کا گھر، ادھر سے ادھر آئیں، آقا کھڑے ہو جائیں. میں ایک منٹ یار، ایک منٹ. تسی کی سمجھتے ہو؟ تسی خود سواد لیندے ہو. میں کوئی کافر مولوی ہاں کہ زہرا پاک دی گل کرنا تو سواد نہ لواں؟ ادھر زہرا پاک آن، نبی پاک کھڑے ہو جان تے صرف کھڑے ہی نہ ہون، متھا چومن، صرف متھا ہی نہ چومن، مرحبا بے ابنتی، صرف یہی نہ کرن بلکہ سیدہ زہرا پاک دی زبان اپنے منہ وچ لے لین. میں صرف ایک گل پوچھنا چاہنا، شیخ الحدیث کہلان والے لوگوں، محقق کو، مولویوں، میں بے ادبی نال نہیں کہہ رہا، شاید انہوں بعد کوئی جتھا میں تانا دیا. میں شیخ الحدیث کہہ رہا ہوں، میں محقق کہہ رہا ہوں، میں محدث کہہ رہا ہوں، میں مفکر کہہ رہا ہوں، میں مفسر کہہ رہا ہوں. 3 طلاقاں دی قسم چک کے میں نو گنتی کر کے دسو کنی واری میرا نبی زہرا واسطے کھڑا ہویا ہے. تو آڑے کو سبحان اللہ نہیں آکھی گئی. اے میں سیدان دے پیران تے ہاتھ رکھ کے، شاہ جی تساں کول بیٹھے ہو، تو آڑے پیران تے ہاتھ، میں نو اگلی گل دسو، اوے مولویو کنی واری زہرا دا متھا میرے نبی نے چومے ہے؟ تو آڑے کو سبحان اللہ آکھی نہیں گئی. تسی سبحان اللہ آکھ دے تو میں کوئی اور گل کرنی سی. اگلا جملہ آکھاں، مولوی جی ابو داؤد دی روایت ہے، کانا یمسو لسانہا، سیدہ زہرا پاک دی زبان حضور اپنے منہ پاک اچ لیندے سن. اے دس کر کنی واری نبی نے زبان منہ اچ لئیے. ہن ایک مسئلہ سنو، زمین تے نبی نے رکھیا قدم، زمین ساری ہو گئی پاک، اچھا خود بھی پاک، بوقت ضرورت ناپاکانوں بھی کرے پاک. ایک باری پھر سن لو، زمین تے میرے نبی نے رکھیا قدم، زمین خود بھی پاک، ضرورت پہ جائے ناپاکانوں بھی کرے پاک. زمین تے قدم رکھے ہے، جدے قدم نو چمن نال زمین خود بھی پاک ہوئے، ناپاکانوں بھی پاک کرے. مولوی حیا دا سرما آنکھ وچ لا، مینوں دس جڑی زہرا نبی دے جسم وچوں بنے تے مڑ مڑ کے نبی چمے، او پاک بی بی کتنا پاک ہونی ہے. اور میں شاہ صاحب اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اس جملے کو کہنے کے بعد میں تقریر ختم بھی کر دوں تو میں سمجھوں گا میری تقریر ہو گئی. اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، صدیقہ بنت صدیق اکبر، اچھا اسی زہرا پاک دی عظمت بیان کر رہے ہیں، صحابہ کی بات بھی کرو. میں کہ کمینے ہاں جڑے مدینہ پاک دے کتیاں پاکاں دے پاک قدمانوں چمن اپنی سعادت سمجھن، بھونکدیاں شرم نہیں آندی؟ او کس طرح نبی دے صحابی دے دشمن ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں گال سمجھ آئی ہوئے تو اچھی آواز نہ بولو. اگر صحابہ کو جنتی مانتے ہو؟ میں کہ بالکل، قرآن نے کہا ہے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں. میں شاہ جی اگلے دن شور کوٹ تقریر کرنے آکھیا، میں کہ مولوی لگتا ہے یا تو انہ ہے یا تو کانا ہے. وہ کس طرح؟ میں کہ چبلا سارے جنتیاں نو بھی من تے مرنے جنت دے مالک بھی من. سبحان اللہ اچھی آواز نہ کھو. ماشاءاللہ شاہ صاحب کے بلادی جلوہ گری ہو گئی. اما عائشہ پاک، پیران دی زیارت کر کے پھر گال میری سنو. اما عائشہ پاک، میں عبارت شبارت نہیں پڑھتا، سیدھی سیدھی گال کرنے لگا. اما عائشہ پاک فرماتی ہیں زہرا پاک چلتی تھیں تو مصطفیٰ کی طرح چلنا لگتا تھا، بولتی تھیں
تو نبی کا سا بولنا لگتا تھا، بیٹھتی تھیں تو آقا کی طرح بیٹھنا لگتا تھا۔ اے میں طرح طرح دا لفظ آکھن دیا تاکہ کسی نو بہتی تکلیف نہ ہوئے، نہیں تو میں اور لفظ بھی کہہ سکتا سا۔ کھڑی ہوتی تھیں تو ایسے لگتا تھا جیسے آقا کھڑے ہوئے ہیں، اے میرے وال تکیا جے ذرا۔ کھڑی ہوتی تھیں تو ایسے لگتا تھا آقا کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھتی تھیں تو یوں لگتا تھا آقا بیٹھے ہیں، بولتی تھیں تو یوں لگتا تھا آقا بول رہے ہیں، چلتی تھیں یوں لگتا تھا کہ آقا چل رہے ہیں۔ میں قبلہ آہستہ سا جملہ کہہ رہا ہوں، جس اماں پاک کی گود میں میرے پاک نبی کا وصال ہوا، اس اماں کو تو زہرا میں مصطفیٰ دکھائی دیتے تھے۔ زہرا پاک کے بیٹے کے یوم وصال پر آپ سیدہ پہ اس طرح بولیں گے؟ جو زہرا پاک کا کمی ہے وہ اونچی آواز سے بولے۔ اور حضرت عبداللہ شاہ صاحب مدار میں خوش ہوں کہ میری ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اونچی آواز سے بولو۔ اب میں جو جملہ کہنے لگا ہوں وہ توجہ سے سنیے۔ حضرت اماں عائشہ شاگرد بھی میرے نبی کی، بیوی بھی میرے نبی کی، ہماری ماں، وہ کہتی ہیں لوگوں میں نے زہرا میں مصطفیٰ دیکھا۔ اے میں 3 باری جملہ تھوڑے کو کہلوانا ہے، جڑے بندے کہن واسطے تیار ہو اونچی آواز نال بولو۔ قبلہ میں پھر یہ جملہ دہرا رہا ہوں، اماں عائشہ پاک کہتی ہیں میں نے زہرا میں مصطفیٰ دیکھا، زہرا میں مصطفیٰ دیکھا، زہرا میں مصطفیٰ دیکھا۔ میں اب جاہل مولوی نہیں ہوں، میں سیدوں کے جوتے اٹھانے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے خواتین اسلام نے زہرا میں مصطفیٰ دیکھا۔ کملیا اماں عائشہ کی سنت یہ ہے تم نے تو دیکھا ہی نہیں، زہرا میں اور کچھ نہیں، محمد ہی محمد ہے۔ اور اگر اس جملے پر سارے نہیں بولیں گے میں شاہ حمدان سے شکایت کروں گا تمہاری۔ میرا جملہ سنو، ارے زمانے نے مصطفیٰ میں خدا دیکھا، اماں عائشہ نے زہرا میں مصطفیٰ دیکھا۔ جس محبوب میں بے عیب خدا نظر آئے وہ محمد بھی پاک، اور جس بی بی میں بے عیب محمد نظر آئے وہ زہرا بھی پاک۔ اگر آپ کو سمجھ آئیے تو اونچی آواز سے بولیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ میں کسی کا نام شام نہیں لے رہا، مجھے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور میں آپ کو ایک جملہ کہوں اللہ کی قسم، حضرت امام زین العابدین پاک عالی مقام علیہ السلام، امین غم کربلا، جس کو کربلا کے سارے غم، یزیدیت کے سارے ظلم، بیماریوں کے باوجود زنجیریں اور بیڑیاں جھگا بھی نہ سکی، چپ بھی نہ کرا سکی۔ وہ زین العابدین جسے میرے حسین نے کہا تھا زین العابدین اب جس کسی نے محمد عربی کے حسن کے جلوے دیکھنے ہوئے، چہرہ تیرا ہوگا، حسن میرے نانے کا ہوگا۔ اس امام زین العابدین پاک، انہوں نے جو ایک ڈگری دی ہے، میں کبھی تنہائی میں بھی سوچتا ہوں زین العابدین پاک تیری اس ڈگری نے بڑا سہارا دیا ہے۔ ٹکے ٹکے کے کتے بھونکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کل کی پیداوار 30-35 سال ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، آج تک عقیدہ اہل سنت کے خلاف ایک لقمہ بھی کھایا ہو تو حرام کا کھایا ہو۔
اب سیدہ کی بات کی ہے، جو کتے ہم نے پالے تھے وہ ہمیں بھونکنے لگ گئے۔ مجھے حضرت امام زین العابدین کی وہ بات سہارا دیے ہوئے ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ہمارے چاہنے والوں کو خدا کچھ بھی نہ دے تو یہ تھوڑی بات ہے کہ زمانہ کہے یہ ہمارے ہیں، اور ہمارے دشمن کو کوئی اور سزا نہ بھی ہو تو یہ تھوڑی سزا ہے کہ لوگ کہیں یہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اے امام ہم ڈٹے ہیں، پکے ہیں، کوئی کچھ مرضی کہے، زمانہ بھی جانتا ہے، آپ کی جد بھی جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں ہم مولویوں کے ساتھ نہیں کھڑے، ناموس زہرا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم قافلہ یزید کے ساتھ نہیں کھڑے، قافلہ حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک منٹ اوے خدا دا واسطہ جے، خدا دا واسطہ جے، اس دربار تے ایڈا نکا جیاں نعرہ لا کے اسی تے اس تے بڑیاں آساں امیداں لے کے آئے ہیں۔ میں اسی تے 10 اکتوبر دا کنونشن اسلام آباد رکھے ہی تاں ہے کہ ایسا مہمان بن کے ہونا ہے۔ مخدوم عباس شاہ صاحب جانن، جابر شاہ صاحب جانن، سلطان شاہ صاحب جانن تے ساجد شاہ صاحب جانن۔ لاہور آن اسی حال بھر دیاں گے، اساں انہاں تے مان کر کے رکھے، تہاڈا نعرہ پہ دستا ہے، نہ رکھیے کنونشن تے پھر حسینیہ زندہ باد، ایتھے انج دا نعرہ بنگالی شریف حسینیت نہیں مزہ ہے، اللہ دی قسم ہے۔ شیر خدا دے مرید انج نہیں بول دے، شیر بن کے بولو تاکہ گدڑاں دی چاں چاں مکے۔ حسینیت حسینیت حسینیت۔ تسی اس پیر دے مرید ہو جنہیں سر کٹا کے بھی آکھے اب بولاں گا پھر بھی میں ہی۔ اے اور یزیدیت مردہ باد، دو چار بندے آکھیں مردہ باد، تے باقی فرشتے کہنے گے تسی کی شے ہو؟ تے نالے حسینیت دے نعرے تو بعد اس لانتی دا نام ہی نہ لیا کرو۔ اے حسینیہ زندہ باد تو بعد یزید دا نعرہ وچ لے آنا ہے، اس طرح جیسے جنت وچ کھوتا کھولے، پاک ماحول ہے۔ تے تسی آکھو گے تسی یزید تے لعنت کیوں کر دیو؟ میں کہ اس ویلے اسی طرح ہی کرنے ہیں جس طرح قرآن پڑھن تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے ہیں۔ اسی یزید تے لعنت حسین دی محبت دے ذوق وچ کرنے ہیں۔ آپ یزید پر لعنت کرتے ہوئے احتیاط کر لیا کریں۔ میں نے کہا احتیاط کر کے ہی لعنت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے ڈھلے بولے ہو۔ میں نے شہید اعظم کانفرنس میں اسلام آباد بھی کہا تھا، آج کل کافی سارے مولوی آندے ہیں سانو تو یزید دا کوئی جرم نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا تو انہوں گھر دی گواہی چاہیے دیئے، تو انہوں یزید دا کوئی جرم نظر نہیں آیا۔ لانتی ہو وہ جہنم دے کیڑے، تجھے سیدہ زینب زہرا بھی بھول گئی۔ جن لبوں کو نبی چوما کرتے تھے ان پہ جو کتا چھڑی مارے، انیا تینوں پھر بھی یزید دا ظلم نظر نہیں آیا۔ ہم جی کتابوں کے حوالے دکھائیں گے، 1 کروڑ کتاب ہوئے میں روڑی تے رکھ کے ساڑ دے ہاں، میں نو کتاباں دے حوالے نہیں چاہی دے، میں نو حسین دا علی اکبر کافی ہے کربلا سمجھان واسطے۔ ساڑھے ہوتے ایڈے روب نہ پاؤ، مک نہیں گئے حسین دے نوکر۔ میں
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵੇਖਾਂ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇਰਫਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਗੱਲੋ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਐਡੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਸੈਯਦਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈयद ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ किस मुंह से नबी से खैरात लेने जाएगा? इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था कि जो मेरी औलाद का हक ना पहचाने वो है ही हरामी। अगर हलाली होता तो मोहम्मद के खून का हया जरूर करता। ये आपके सामने मेहरुल मिल्लत तशरीफ फरमा है, और आज पता है ना क्या हक है? मखदूम शाह साहब ने फरमाया कि आप आए, असल में हमारे बुजुर्गों की आपके बुजुर्गों से बड़ा ताल्लुक था, आज हम उनके ताल्लुक से आपको बुलाकर अपने बुजुर्गों को खुश करना चाहते हैं। अच्छा, मैं इस वास्ते पीर मुनव्वर शाह साहब का यह नहीं आख्या कोई मेहमान है, ना ना ना, हुसैन पाक का पुत्र हुसैन पाक के पुत्रों को आवे, घर वाले घर आए। समझ आई हो तो उच्ची आवाज नाल बोलो भाई, हुसैन पाक का पुत्र हुसैन पाक के पुत्रों को तो घर आए, जे हसन पाक के पुत्र हुसैन पाक के पुत्रों को तो भी घर आए। सुभान अल्लाह, तुहाडे कोलों आख ही नहीं गई। मैं किबला सुल्तान शाह साहब बड़ी प्यार की गल करन लगा, किसी बंदे की शक्ल ना अपने अब्बा जी नाल किसी दे मिलदी होवे, बंदा उन्हें मिलण टुर जाता है। चलो जी, साडे अब्बा जी इत्थे रहन दो, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने बार बार जाते, बाहर उनके खलीफों को नजराने भी देते। किसी ने पूछा, हजरत आप इमाम बाक़िर की ज़ियारत करने इतना आते हैं, बाहर खलीफों की खिदमत करते हैं, सुनिए जो आपने जुमला फरमाया, फरमाया जब मुझे नबी पाक के दीदार की तड़प तड़पाती है, इमाम बाक़िर के पास आता हूँ, चेहरा इनका देखता हूँ, मज़ा नबी के दीदार का आ जाता है। सुभान अल्लाह, उच्ची आवाज न आखो, एक बारी फिर उच्ची आखो। तुसी आखोगे मौलवी तू ये तो जो की कढ़े, मैं कि मैं कढ़े हया वालियां नू आल विच सरकार नजर आंदे। अच्छा, अब्बा जी नाल शक्ल मिलती हुए पुत्र कहेगा मेरे को चाह पी लो, पानी पी लो, की है तुहाडी शक्ल मेरे अब्बा नाल मिलती है, अब्बा जी का विसाल हो गया, तुहानू देखना मैनू अब्बा याद आ जाता है। जे किसी की शक्ल पीर साहब नाल मिलती होवे, यार साडे पीरां नाल तेरा चेहरा मिलता है, साडे घर पैर ही पा छड़। अच्छा, ये कोई तुहाडा ज़ौक नहीं? हज़रत इमाम हसन आली मकाम अलैहिस्सलाम सुबह की नमाज पढ़ने तो बाद मस्जिद नबवी शरीफ बह जाते सन, ते वड्डे वड्डे सहाबा इकराम उन्होंने कोल बह के गल्लां करते रहते सन, हत्ता कि सूरज तुलू हो गया, इशराक पढ़ ली और कोल बैठे रहे। मैं पूछना चाहना नबी दे सहाबा कोलों, ये हसन पाक कोलों बाद बह क्यों जाते हो? उन्हें आख्या मौलवी आदि सा सलाम फेर के यार वेखण दे, नबी पाक दा विसाल हो गया, हुण चेहरा हसन दा है ते नजर मुहम्मद दा हुस्न आंदा है। इस वास्ते पास बैठ जाते हैं कि दीदार करते रहे। अच्छा, सिर्फ यही करते थे ना, हजरत इमाम हसन मस्जिद नबवी से सीधा उम्महातुल मोमिनीन के हुजरू में जाते। हुजूर की घरवालियां हमारी माएं और उम्महातुल मोमिनीन उनको तोहफे भी देती थी, नजराने देती थी। पूछे कोई उम्महातुल मोमिनीन से ये हर रोज क्यों कहा है? उन्होंने कहा तुम्हें पता ही नहीं है, हसन सर से सीने तक नबी की तस्वीर है, हमारे घर में आता हसन है, प्यास दीदारे मोहम्मद की बुझा जाता है। सिर्फ इत्थे तक की गल न रखा, जरा अगे भी कर छड्डा। खलीफतुर रसूल बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो नाल सुनिया जे, मदीना पाक है, इमाम हसन को कंधों पे उठाया। मैं जरा हसन पाक दी शान है एक जुमला आख लवां, सुन लेना।
سیدہ زہرا پاک کی گود میں ہوتے تھے حسن پاک، اور سیدہ زہرا پاک لوری دیتی تھیں، شبیہم بے ابی شبیہم بے ابی شبیہم بے ابی شبیہم بے ابی۔ اے جڑے سیدہ دا نوکر ہو نا کنجوس ہو جڑے اس گل تے نہیں بولے۔ سیدہ زہرا پاک آکھے میرے بابا جان کی شبیہ، میرے بابا جان کی تصویر، میرے بابا جان کی تصویر۔ اے دے ہوتے سبحان اللہ ہر کوئی آکھے پامیں مرید ہوئے یا پیر۔ شبیہم بے ابی شبیہم بے ابی شبیہم بے ابی شبیہم بے ابی۔ میرے بابا کی تصویر، میرے بابا کی تصویر، میرے بابا کی تصویر۔ مخدوم شاہ صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر بچپنا ہو کوئی کہتا ہے شکل نانے سے ملتی ہے، کوئی کہتا ہے دادے سے ملتی ہے، کوئی کہتا ہے ماموں پہ گیا ہے، کوئی کہتا ہے چچا سے شکل ملتی ہے، کوئی سیانا بندہ آ کے آندا ہے یار یہ تازہ تازہ جمے ہے، کچھ دن ٹھہر جاؤ وڈا ہوئے گا، ذرا نک پاک نک متھا منہ واضح ہوئے گا، پتہ لگ جائے گا کدی شکل ہے۔ میں جملہ ہولے آکھن لگا جیڑا زہرا پاک دی جھولی وچ نبی دی تصویر ہے، پتہ نہیں جدویں حسن جوانی چڑھیا ہونا ہے۔ جیڑا حسن پاک تے نہ بولے بڑا کنجوس بندہ ہے، اچھی بول۔ نہیں مزہ نہیں آیا، میں ایک جملہ آکھن لگا، میں اس سخی دا نام لین لگا جیڑا منٹ وچ حکومت دے چھڑ دے۔ میرا اگلا جملہ سنو گے مزہ نہ آوے تو واپس کر دینا۔ اے لوگ حکومتیں لے کے سردار بنتے ہیں، حسن حکومت دے کے بھی سردار ہی ہے۔ میں نے مخدوم عباس شاہ صاحب نے فرمایا تھوڑا اپنا گھر ہے جتنی دیر مرضی لگے رہو، تو میں کہا حضور سانو بھی اجازت چاہیے اور ساڑا کام کی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بندے آکھیا تینوں دل دی تکلیف ہے تو ایڈا ٹیل لانا لگا جائیں گا، تو میں کہا الحمدللہ یزید یزید کردیاں نہیں جان لگا، حسین حسین کردیاں ہی جاواں گا۔ ایڈی کوئی پریشانی والی گل کوئی نہیں۔ یہ جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں یہ کہیں بکے ہوئے لوگ ہیں۔ میں کہا کمینے ہیں، کربلا دس دیئے، وکے ہوئے تے حسین نال نہیں ہوندے۔ جڑے وک دین او یزیدی ہوندن تے جڑے قربانیاں دین دن او حسینی ہوندن۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں۔ میرا ذرا دل کردہ ہے حسن پاک تے ذرا سارے بولو شبیہم بے ابی شبیہم بے ابی، میرے بابا کی تصویر، میرے بابا کی تصویر۔ یا اللہ جنہ بندے دی زبان ہے انہوں غوث حضرت سیدنا شیخ محمد عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا واسطہ ہی انہوں اجازت دے بول لین حسن پاک تے سو جا میرے بابا دی تصویر۔ میں ایک اور جملہ آکھن لگا، اے سیدہ زہرا حسن پاک نو ویکھن تے حسن تے منہ وچ نبی پاک نظر ہوندن تے جدوں خود حضور حسن نو ویندے ہونے نے۔ اونچی آواز نال بولو، اونچی آواز نال بولو۔ لوکاں نوں اونج حیا نہ آئی، نبی نے موڈیاں تے بٹھا بٹھا کے سینے نال لا لا کے تے متھے چم چم کے دسیا اے لوکو انہاں نوں غیر نہ سمجھیا جے، ادھر وی میں آ ادھر وی میں آ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف عصر دی نماز پڑھ کے مولا علی بھی نال نے میں باہر آئے تھے، امام حسن پاک موجود سن، صدیق اکبر نے مونڈیاں تے بٹھا لیا امام حسن۔
یہ جملہ بھی ہولے ہولے آکھن لگا کسے چبل بندے نہیں دسنا. صدیق اکبر نے مونڈیاں تے بٹھایا, حسن پاک بہ گئے, لوکاں نو دسیا اسی غیران دے مونڈیاں تے نہیں بیندے. سبحان اللہ, اچھی آواز نہ لاکھو, اچھی آواز نہ. جدے مونڈیاں تے اسی بویے حیا کریا جے اپنا صدیق ہے. بس میں اشارہ ہی کر سکنا, تسی بادشاہ لوگو, تھوڑا ہاضمہ ہی بڑا اپنا صدیق ہے. تے شاہ جی اگلا جملہ عرض کرنا, اے صدیق پاک مونڈیاں تے کو بٹھایا ہے؟ میرا ذوق کے کہندا ہے جدوں صدیق اکبر نے ویکھیا نا حسن پاک دا چہرہ تے وچ نبی دا حسن نظر آیا, حضرت صدیق اکبر نے آکھیا او غار علی یاد تازہ نہ کر لواں. غار وچ نبی نو مونڈیاں تے بٹھایا سی, اج تانوں بٹھا لواں تاکہ بغیرتاں نو سمجھ لگ جائے. اے ابو بکر دے مونڈیاں نے, مونڈے نے, انہاں تے کدے سرکار ہوندے نے, کدے محمد دی آل ہوندی ہے. اچھا تو ابو بکر ایک منٹ, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, ہن ٹل آ کے نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی. اے پاکاں دا آستانہ ہے. اب دیکھو میں کھلم کھلا گل کرن لگا, اس بعد میں اگلی گل کرنا. اے بالکل کھلم کھلا جڑا صحابہ نو بکواس کرے, صحابہ دے گستاخاں تے نہیں کوئی گل نہیں, تسی تے لعنت بھی انج پاندے ہو جس طرح آرام نال پھول پائی دین. لعنت پاؤ جتے گل پوے انہوں پتہ تے لگے کسے لعنت ماری ہے. صحابہ کے دشمنوں پر, اہل بیت کے غداروں پر, علی سے جلنے والوں پر, حسین سے جلنے والوں پر, یزید پر, یزیدیت پر, یزید کے یاروں پر, یزید کے طرفداروں پر, یزید کے وفاداروں پر, یزید کے حق میں بولنے والوں پر, یزید کو بے قصور کہنے والوں پر, یزیدیوں کے ساتھ اتحاد کرنے والوں پر. ہن ساڈے کول پوچھدے ہو جی آپ سنی ہیں, میں کہ سنی آتے ایڈے کھول کے پہ آنے ہیں. کچھ نہیں لگتا وہ ہمارا جو صحابہ کو پھونکے, کچھ نہیں لگتا وہ بزرگوں کا جو اہل بیت کا غدار ہو, کچھ نہیں لگتا وہ اہل سنت کا جو یزید کو ابا کہے. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں, محمد کے یرانے کو بھی سلام کرتے ہیں, گھرانے کو بھی سلام کرتے ہیں. صدیق اکبر کے کندھوں پر امام حسن. جڑا بندہ اس گل تے نہیں بولے او دے کول خدا پوچھے. صدیق اکبر دے مونڈیاں تے امام حسن. میں ایک باری پھر آکھاں گا امام حسن, اچھی بول. اس ٹائم کیونکہ مولوی شولوی ہے کوئی نہیں سی نا, نہیں تو کہتا آپ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہو کر آپ بچے کو اٹھا رہے ہیں. صدیق اکبر منہ تے چنڈ مار کے آندے کمینے ہیں, بچہ نہیں اٹھایا, محمد دا شہزادہ اٹھایا. تے ہن نعرہ کی لایا صدیق اکبر نے مدینہ شریف وچ. ساڈے نال یزیدی ماحول والیاں بولیاں نہ بولو, مدینے والیاں بولو. پتہ کی صدیق اکبر نے کیا شبیہم بالنبی. یا اللہ جڑا بندہ بولے انہوں حسن دی ویلچ جنتی کر. میرے سمیت جڑے سید نہیں ہو حسن پاک دے میراثی بن کے بولو شبیہم بالنبی, شبیہم بالنبی, شبیہم بالنبی.
اگر تساں سارے سبحان اللہ نہیں آتی نا ہاتھ چک کے آؤ سبحان اللہ بالکل سارے سارے جنہ دا ہاتھ اپنا چک لو اچھی آواز نال بولو پھر سنو شبیہم بن نبی شبیہم بن نبی شبیہم بن نبی اے بنگالی شریف دے وچ ہوکا نہیں بغداد شریف دے وچ ہوکا نہیں نبی دے روضہ پاک مسجد نبی دے کول ہوکے دین والا کون ہے صدیق اکبر میں کہ صدیق اکبر ایڈے ہوکے فرمایا میرا نبی ویکھ لوے کہ محمد نال وفا ہے آل محمد نال وفا ہے جڑا عنوان ہے جہاں کوئی نہیں مکنا میں آپ چونکہ مولوی ہاں میں ہمیں آکھاں جی تقریر جتنا دیر ویسے میں آج تک تقریر کردیاں نہیں تھکیا بھی ہواں تے تھکاوٹ لے جاندی ہے اس تو پتہ لگتا ہے کوئی مالکاں دی کرم نوازی ہوندی ہے اچھا صدیق پاک ہو کے دیان اے ذرا پھر ایک باری میرے وال دیکھو گے تو میں ایڈا سونا اعلان میں نہیں کرنا اے جڑے سنی تسی سنی لوگ ہو نا اللہ دی قسمی بندہ پیران دے ہاتھ چومے انہاں نال گل بات کرے تانوں تے کدی ٹافی چساوے تے گھر جاوے اے تانوں تقریر سنانا اس طرح ہے جس طرح انڈیا کولوں کشمیر منگنا تانوں بندہ عرش تے لے جا پھر پوچھ دیو نسوار والی دکان کتھے میں ایڈا سونا ہوکا پیا دینا تسی ایاں ہی کردے ہو اللہ دے بندے ہو جنہاں وچ انہاں دا حسن ہے میں انہاں مالکاں دا ہوکا پیا سنانا اسی انہاں دے کمی کیوں ہاں کوئی حسن دا پتر کوئی حسین دا پتر میں تے پتہ ہے میں ایک دعا کردہ ہونا یا اللہ انہاں دیاں جوڑیاں وسن جنہاں نو محمد دی جوڑی دا حیا اگر تو آنو آئی ہوئے سمجھتے اچھی بولو ہن صدیق اکبر دی اس عربی دا ترجمہ میں اپنی بولی کرنا کا سنو شبیہم بن نبی صدیق اکبر نے ہوکا دیتا لوکو میرے مونڈیاں تے حسن پیر ویکھو محمد دی تصویر ویکھو ایک باری پھر آکھاں سارے آکھو کہ سبحان اللہ میرے مونڈیاں تے حسن پیر ویکھو نبی دی تصویر ویکھو تسی آکھو کہ مولوی جی دا مطلب کی ہے میں کہ دا مطلب ہے وے محمد دے بالاں دے ہو کے کمینے نہیں دین دے ہر دور دے نگینے دین دے ان تو آنو یاد ہوئے نہ ہوئے میں نو تے یاد ہے الہی بحق بنی فاطمہ حضرت شیخ زادی کہتے ہیں یا اللہ تجھے اولاد فاطمہ کا واسطہ اے نہ ویکھو اے جابر شاہ صاحب نے اے عظمت شاہ صاحب نے شبیر شاہ صاحب سلطان شاہ تسی اے ویکھو بال کی دینے اچھا میں ایڈا پیار دا لفظ بولے اللہ دی قسمیں کو بخیلان دے آئی جی ہو اے میں لفظ بال جان بوجھ کے اے ویکھو نا بال کی دینے کوئی بندہ کہہ لے نا اللہ دی قسمیں میں جانا لوگ خطیبے پاکے ایک دن میں نے بھی کسے کہتا شمشیر اعلیٰ حضرت میں کہا خدا دا واسطہ جی میرے نال شمشیر نہ لاؤ فقیر اہل بیت کہہ چھڑو اے ہو جائے کام میرے کو ہوندہ ہی نہیں اے نہ کرو میں نے باہر علامہ صاحب کوئی آکھے خطیب پاکستان کوئی آکھے بڑا کچھ آندن اللہ دا فضل ہے سیدہ زہرہ دے دردی خیرات پیر جی میں اللہ دی قسم چکے آنا جدو میں گھر جانا نا تو میری ماں کہندی ہے میرا بال آ گیا میں نے سارے القاب جو مزہ نہیں آندا جڑا اس گل چاہتا ہے اے جڑے نوجوان بیٹھے ہو میں تہاڈی خاطر آکھن لگا اگر میں جھوٹ بولا میں کلمہ نصیب نہ ہوئے خدا دی قسم ہے میں اجے بھی اپنی ماں دے پیر چبنا تے میری ماں میں باقاعدہ آندھی ہے تو میرا عالم پتر ہے تقریرہ کرنا ہے میں تیرے تے فخر ہے تو میرے پیر نہ چمیا کر میں کہ میں کی کرا میری مجبوری ہے میں جدے دین دا نوکر ہاں وہی پیر چمن تے خوش ہوندا ہے اچھا میں ایک گل اور تواڈے نال کرن لگا ماں تے جدی بھی ہوے اون دے قدماں وچ اودی جنت ہے تے جنہاں دی ماں ہوے ہی جنت دی مالکن اے جڑے سید لوگ بیٹھے جے نا جتنے بھی سید آل رسول جتنے جنے ہیں جڑے بندے نا انہاں تے خدا دی لعنت
ایک بندہ نواں نواں سید بنیا تو انہوں کسے پوچھا تیرا ابا تے سید کوئی نہیں سی کہلاندا، انہاں آکھیا وہ شرم کردا سی، میں کہا اچھا ہے بے شرم ہو کے بنیا ہے۔ تے جیڑا جیڑا سید بنیا ہے وہ یا اسے تحصیل وچ پھڑیا گیا ہے یا ضلع دی حد کردے ہیں کراس کردے ہیں پھڑیا گیا، ڈویژن پار نہیں کر سکیا۔ جیڑا سید نہ ہوئے تے بنے او دے اتے لعنت، تے جیڑا جنوں رب سید بناوے او دے جوڑے ساڑے سر داتا۔ حضرت محی الدین ابن عربی کل رحمت اللہ علیہ ایک شاہ صاحب آیا اپنا پتر بٹھا گئے، آکھن لگے حضرت میرا پتر پڑھا دے، فرمایا پڑھا دیاں گا لیکن پڑھ لے گا اس طرح جس طرح میں پڑھاواں گا۔ آج کل تے مولوی کو سید پڑھن ٹر جائے این سمجھو یزید دے ہتھے چڑھ گیا، اگر مولوی حسینی نہ ہوئے تا جڑے حسینی مولوی نے انہاں دے جوڑے میرے سر دا تا۔ وہ شاہ صاحب بٹھا کے ٹر گئے، تھوڑے جے اگاں گئے دل وچ خیال آیا پتہ نہیں شاہ ہوراں کس طرح پڑھاندے نے، جا کے ویکھاں سی تے پتر نو کس طرح پہ پڑھاندے نے۔ واپس آئے، واپس آ کے ویکھیا شاگرد کرسی تے بیٹھے، حضرت محی الدین ابن عربی تھلے بہ کے تے شاگرد دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے آندن ہاکذا قال جدو کا رسول اللہ، تو آڈی جد اللہ دے رسول نے انج فرمایا ہے۔ وہ شاہ صاحب نے آکھیا حضور میں تو انہیں پڑھان واسطے دے کے گیا ساں تے تسی اتے بٹھا کے پیراں تے ہاتھ لائے۔ اگو محی الدین ابن عربی سن نا کچھ تھوڑ پونجی یا مولوی تھوڑا سی، انہاں کہا شاہ جی نبی دے بچیاں نو انج ہی پڑھایا جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضور خواجہ حافظ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، ان کے مرید حضرت خضر ملت پیر سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی سیالوی رحمت اللہ علیہ وصال ہو گیا، انہوں نے یہ بات سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب تشریف لائے میرے گھر، میرے بیٹے کا نام پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی کمبر۔ حضرت کو وجد آ گیا۔ پھر میں نے کہا حضور ان کو بیعت کر لیں، فرمایا شاہ جی تسی اندر جاؤ نا پانی لے کے آؤ تو میں بیعت کرنا۔ خضر شاہ صاحب کا وصال ہو گیا، انہوں نے خود سنایا تھا میں نے بھی مرنا ہے، کہتے ہیں میں اندر پانی لینے گیا، واپس آیا تو شیخ الاسلام نے اپنے سر کے اوپر میرے بیٹے کا پاؤں رکھا ہوا ہے، اپنے سر کے اوپر میرے بیٹے کا پاؤں رکھا ہوا ہے۔ خضر شاہ صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ میری چیخیں نکل گئی، میرا پیر تھا شیخ الاسلام، ادب کا بادشاہ، علم کا بادشاہ، طریقت کا بادشاہ۔ میں نے کہا حضور یہ کیا بات ہے؟ کہا شاہ جی سیدان و مرید اینی کیتا جاتا ہے۔ اب تو پتہ نہیں لوگوں میں حیا ہی نہ رہی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ درندے کہاں سے آ گئے ہمارے اندر؟ الہی بحق بنی فاطمہ حضور غوث پاک 11ویں والے پیر۔ آج کل پتہ کہتے ہیں اصل جی سیداں کو علم ملے کوئی نہیں تاں پھر کہندے نے اسی وڈیاں دی اولاد ہاں، وڈیاں دی اولاد ہاں۔ میں کیوں تیرے ابیاں وچ وڈا کوئی نہ ہوے تے دی سزا سیداں نو تو نہ دے۔ ابا نسوار ویچدا ہوے تعارف کی کراوے، ابا حسین ہوے، اللہ دی قسم بخیلاں دے آئی جی ہو جڑے اس گل تے نہیں بولے، اچھی آواز نال بول جڑا بول سکتا ہے۔ میں اللہ دی قسم اس سید نو بھی سید نہیں منتا کہ زہرا دا پتر ہو کے ماں تے ناز نہ کرے۔ اور میں پیر منور شاہ صاحب کی بلا کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، مجھے پتا ہے سیدہ زہرا کی ناموس کی تحریک میں آپ کو گالیاں بھی پڑی ہیں، لوگ بھونکے بھی ہیں، لیکن پیر صاحب آپ کی روتی آنکھوں کا آپ کو واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں بھونکنے والوں کی تعداد تھوڑی ہے، درود پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ وہ بیٹا ہی کیا جو ماں کی عزت پہ پہرا نہ دے سکے۔ اقبال چشتی کمی ہے زہرا پاک کا، جابر شاہ صاحب بیٹا ہے سیدہ زہرا کا، مخدوم عباس شاہ صاحب بیٹا ہے سیدہ زہرا کا، سلطان شاہ صاحب بیٹا ہے سیدہ زہرا کا۔ اے ماں تو
کمی کی بھی ہو تو ماں ہوتی ہے، اور جو سارے سادات کی ماں ہے۔ اور بکواس کرتے ہیں جی سیدوں کو ہو کیا گیا ہے؟ لعنت اس بیٹے پر جسے اپنی ماں کی عزت کا حیا نہیں۔ سیدوں کو تو پتہ ہے سید کے ہر گھر میں جو عزت کا چراغاں ہے یہ نسبت زہرا کی خیرات ہے۔ اور حوالہ اس بندے کا دینے لگا ہوں جس کے آگے مولوی بھی ٹاں ٹاں نہ کر سکے، شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ آپ کہتے ہیں من فی رجال اللہ نالا مکانی، کون ہے بندگان خدا میں جو میرے مرتبے کو پہنچے؟ وجدی رسول اللہ فی العصر ربانی، میری ساری تربیت میری جد جناب محمد الرسول اللہ نے کی ہے۔ اب غوث پاک سے پوچھتے ہیں حضور یہ آپ اتنا بے مثال کیسے ہیں؟ فرمایا سن ووالدت الزہراء، اونچی آواز نال بولو، میری والدہ ہے سیدہ زہرا۔ جڑا پاک بی بی دا کمی ہوئے اونچی آواز نال بولے، اونچی بولے، ایک باری ہاتھ چک کے بولو تو میں اگلی گل کراں۔ اے جنہاں ہاتھ نہیں چکے انہاں دے ہین کوئی نہیں میرے خیال ہے، اے میں چکن لگا۔ جنہاں دے اپنے ہاتھیں نے وہ تو چک لو، تے سنیاں دے مجمع کرایہ دار ہاتھ تے ہوندے ہی کوئی نہیں۔ نہیں جی نہیں، سید پڑھا لکھا ہو تو اپنی بات کرے نا، عالم ہو تو اپنی بات کرے۔ اب پلے ہوتا کچھ نہیں، فوراں کہتے کہ ہم سید ہوتے ہیں، ہم آل رسول ہوتے ہیں۔ اور میں کہا چوڑیا آج کل کا سید کوئی پڑھا ہوا نہ ہو تو میں کہا 3 طلاقاں دیاں قسم چک کے 10 عبد القادر جیلانی حدیث پڑھانے بیٹھے تو محدث اعظم، تفسیر پڑھانے بیٹھے تو مفسر اعظم، سبحان اللہ کہہ چھڑو، خطاب کرنے بیٹھے تو خطیب اعظم، مسند غوثیت پر بیٹھے تو غوث اعظم۔ اور میں جو ان کی شان میں جملہ کہتا ہوں اب تو میں نے پہلی دفعہ کہا تھا، اب جو مرضی کہے وہ بھی کہہ سکتا ہے، جو اپنے دور میں سیرت اور صورت کا علی تھا وہ غوث جلی تھا۔ حضور غوث پاک یہ نہیں فرمایا میرے نال دا چونکہ عالم کوئی نہیں اس واسطے میں لاجواب ہاں، میرے نال دا چونکہ عابد کوئی نہیں اس واسطے میں لاجواب ہاں، میرے نال دا کوئی محدث نہیں اس واسطے میں لاجواب ہاں، میرے نال دا شبے دار کوئی نہیں اس واسطے میں لاجواب ہاں، میرے نال دا سخی کوئی نہیں اس واسطے میں لاجواب ہاں۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا نہیں مولوی، یہ ساریاں چیزاں بعد وچ اولاد زہرا ہونا پہلے۔ اور میں صرف ایک مشورہ ہی دین لگا تمام علماء کی خدمت میں جو میرے اپنے علماء ہیں، بد مذمت تو میں خطیب ہی نہیں، انہوں نے آکھن لگا حضور اسی ہن جے سیداں دے گھر نہیں جمے تے چبل پونے نال لانتی بننا نو بہتر نہیں کسی سید دے جوڑے چک کے جنتی بن جائیے۔ مرید پیر دے بچیاں تو سڑے تے آکھن کے لانتی ہے، امتی ہو کے نبی دے بال برداشت نہ کرے۔ یہ شام کی عزت کیوں ہے؟ امام زین العابدین پاک کے اس خطاب پر میری تقریر ختم۔ آپ نے ایک دن تقریر فرمائی کانا ابوہما صالحہ پر، فرمایا وہ بنی اسرائیل کے 2 بچوں کا باپ نیک تھا، قرآن کہتا ہے وہ باپ 9ویں یا 7ویں پشت میں تھا، بنی اسرائیل میں تھا اور صرف نیک تھا، بچوں کے نیک ہونے کا ذکر نہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ سانو ہی ویکھو اسی خود کون ہاں تے اولاد کی دیاں۔ اونچی آواز نال بولو۔ میں پوچھنا چاہنا مولوی جی زین العابدین پاک میں علم کی کمی تھی؟ بے حیا ہوئے ہو تو توڑ تک ہو، وہ عبادت کی کمی تھی، سخاوت کی کارنامے کوئی نہیں تھے؟ حسن پاک آکھیا کارنامے سارے بعد وچ
نبی دا پتر ہونا پہلے. اچھی آواز نال بولو اور زور نال بولو. اچھا بندہ جدوں پیو دی عزت کرتا ہے پہلے ویندا ہے کہ انہیں ایم اے کیتا ہے یا نہیں. ابا جی میرا دل کرتا ہے تہاڈی عزت کرنے پر کس طرح کریں تسی تے پڑھے ہو نہیں ہو. انہیں کہا پڑھیا ہوا ہاں یا نہیں تیرا پیو مجھے ہی کہتے ہیں. اگر جی میں ابے دی تے مڑی عزت کرنی پیندی ہے میرا ابا جو ہویا تے میں کہ انہاں دی بھی عزت کر انہاں دا ابا میرا محمد جو ہویا. الہی بحق بنی فاطمہ. مولانا عبد الرحمن جامی جنہ دی جامی آج کل دے مولویاں جو شاید کوئی 10-15% نو آندی ہوئے تے بڑی گل ہے. نہیں تے جامی تو پہلے پہلے عالم ہو جاندے آج کل. اللہ بھلا کرے نیٹ دا. جدوں دا انٹرنیٹ آیا نا ہن ڈائریکٹ خطیب ڈائریکٹ نہ کوئی کتاب نہ کوئی مدرسہ سنیاں دے گاٹے فٹ تے ڈائریکٹ. میں اگلے دن ایک مولوی صاحب دی تقریر سنیے میں چلو او دا بھی نا نہیں لیندا. میں تانوں ایک گل دساں امام حسین العابدین نے یہ اپنا تعارف کیوں کروایا؟ جی آج یہ کہتے کیوں ہیں کہ ہمارے رسول ہیں. میں کہ کمینے ہاں بے حیا سامنے ہون تے زین العابدین نے بھی دسنا پیندا ہے میں کون ہاں. تے تواڈے ورگے بغیرت ہون تے پھر انہاں نوں بھی دسنا پیندا ہے اسی کون ہاں. کربلا میں حسین پاک نے نہیں کہا تھا پہچانو میں کون ہوں. اچھی آواز نال بولو. اب امام حسین پاک نے کہا او لوگو ہمیں پہچانو نحنو اطرۃ رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کی اولاد ہیں. اگر نیکوں کی اولاد کی اتنا عزت ہے تو نبیوں کے سردار کی اولاد کی کتنا عزت ہوگی. شاہ جی آخرت دی فکر کر لو کوئی اللہ توبہ کر لو تو آدھے اندر وڈیائی بڑی آ گئی ہے. میں کہ وڈیائی آئی نہیں یہ تو جمے ہی وڈے ہو گئے نے. تسی میرا جملہ سمجھے ہوندے نا تسی بادشاہ لوگ اللہ دی قسم اے تے جمے ہی وڈے ہو گئے نے. میں نے ایک بندہ کہنا کہا سیدانو اتنا نہ چڑھایا کرو. میں کہ جہالت دے پلندے جنہاں نو نبی موڈیاں تے چکے انہاں نو ہور کون چک سکدا ہے. اس واسطے سید نو کوئی اچھے شچے نہیں چڑھاندا. سید دی عزت وہی کردا ہے جنہوں رب اچا کردا ہے. حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ میں کسی چھوٹے بندے دی گل نہیں کیتی. پڑھیا لکھا بندہ وہ دی گردن جھک جاندی ہے. مولانا جامی دا نام دیاں طریقت شریعت کشتہ عشق رسول و آل رسول. پتہ ہے کی آندن بصدق و صفا گشت بے چارہ جامی. بصدق و صفا گشت بے چارہ جامی غلام غلامان آل محمد. اے جے مولویت انہاں کہ میں بیچارہ ڈڈھوں آل محمد دے نوکران دا بھی نوکر ہاں. ایک اور بندے دی گل دساں نا ہودا امام شافی. ہن امام شافی دا پورا تعارف ہی کراواں علماء تے جان دین پیر بھی تانوں. غوث پاک دے فقہ وچ امام نے امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل دے استاد نے امام شافعی. ہزارہا غوثاں کتباں دا امام شریعت و طریقت دا امام. تے پتہ ہے امام شافعی کی آندن آل النبی ذریعتی آل النبی ذریعتی. سادہ ترجمہ کراں کہندن میری بخشش دا ذریعہ نبی دی آل. یہ ٹانٹنا کرانا لے کدوں دے جمے نے
یہ تو امامہ دا نظریہ ہے. وَهُمُ إِلَيْهِ وَسِيلَتِي, سرکار تک پہنچن دا ذریعہ بھی آل ہے. میں تو آڑے کو پوچھنا چاہنا, جے کسے دا ہاتھ پھڑ کے او دا پتر آ جائے, ابا اے میرا دوست ہے, تے پیو نے اے نہیں ویکھنا کدھا ہاتھ پھڑے ہے, پیو نے اے ویکھنا ہے ہاتھ کنے پھڑے ہے. ویسے تو آڑے کو سبحان اللہ آکھی نہیں گئی. اے جنہ لوکاں دا ہاتھ جابر شاہ صاحب, سلطان شاہ صاحب, مخدوم شاہ صاحب دے ہاتھ, عبداللہ شاہ صاحب دے ہاتھ, امام شاہ صاحب دے ہاتھ, شاہ امدان دے ہاتھ, امام علی رضا دے ہاتھ, امام حسین دے ہاتھ, مولا علی دے ہاتھ, اگے پھر نبی دے ہاتھ. اچھی آواز نال بولو. تے جنہ دا تاجدار گولڈا دے ہاتھ ہاتھ, امیر ملت دے ہاتھ, سرکار نے اے نہیں ویکھنا کہ کون نے, اے ویکھنا ہے کہ دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے آئے نے. آندن ارجو بہم موتا غدن بے یدل یمین صحیح. اے ارجو کو مانو یقین ہے. وہ کہندن میں نو یقین ہے قیامت والے دن میرے سجے ہاتھ چ اللہ نام اعمال دے گا. اے نہیں ویکھے گا شافی کیوں جی ہیں, اے ویکھے گا دامن کدا پھڑے ہے. لو شیخ سعدی دیو سربائی تے گل ختم. الہی بحق بنی فاطمہ, یا اللہ واسطہ ہی اولاد فاطمہ دا, کہ برکول ایمان کنی خاتمہ کنم خاتمہ, وزن شیریج کنی ٹھیک ہے. یا اللہ اے میں ترجمہ ہونا اپنے انداز کرنگا, واسطہ زہرا پاک دے بچیاں دا مینو ایمان نال دنیا تو ٹوری. حیا ہے تو مولوی جی اینج دعا منگیا کرو, تو انو بالاں دی فکر ہے. بالاں نو نبی خود بچا لے سن تو انہاں دے نال لگ کے آپ بچ. یا اللہ زہرا پاک دے بچیاں دا واسطہ ہی مینو نال ایمان دے دنیا تو ٹوری. اے جڑا اگلے دو مصرے نا, انہاں دا ترجمہ تے میرے کول نہیں ہوندا, اونج میں کرن لگا, ویسے کرنا نہیں چاہیے میرے جے مولوی نو, میں چھوٹا بندہ. کہندن اگر دعوتم رد کنی ور قبول. اے جڑے آل دے منگتے ہوندے نے, نخراتے ہوندے نا وڈیاں دے مانگا دا. ایمن دسو چپڑاسی سکول دا بھی ہوندہ ہے, چپڑاسی ایوان صدر دا بھی ہوندہ ہے, دوما دی ویلیو ایک ہوندی ہے. سکول دا چپڑاسی رلیا ہوندہ ہے, ایوان صدر دا چپڑاسی, تے جڑا آل محمد دا کمی ہوئے. اے میں نو کو مولوی صاحب دا سینا رب کو لینج منگی دا ہے. الہی بحق بنی فاطمہ بڑا ترلا ہے کہ برکول ایمان کنی خاتمہ. یا اللہ زہرا دے بچیاں دا واسطہ ہی میرا خاتمہ ایمان تے کریں. پتہ نہیں شیخ سعدی نے وچو کی ہویا کہ ایڈا لسا ہو کے نہ مانگ, تکڑا ہو کے مانگ. اینج نہ مانگ, تکڑا ہو کے مانگ. نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی. تکڑا ہو کے مانگ, تکڑا ہو کے مانگ. انہوں نے کہا اگر دعوتم رد کنی ور قبول. مولا دعا منگن میرا کام ہے, تو مالک ہیں, قبول کریں تیری مرضی, رد کریں تیری مرضی, پر میری بھی ایک عرض سن لے. منو دست دامان آل رسول, میں بھی خالی ہاتھ نہیں آیا, نبی دی آل دا دامن پھڑ کے آیا. ہن میں ویکھنا کہ تو مینو ویکھنا ہے یا محمد دے بال ویکھنا ہے. میں حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حسین پاک دے شہزادے دے یوم وصال تے سیدہ دی پاک محفل اے سن لو, اے ٹوپی اس پیر صاحب دے سارے دے قدمہ دے رکھ دے, آکھن لگا مولا قیامت والے دن ساڈے اعمال نہ ویکھی, محمد دے بال ویکھی. میں تو آڑی طرفوں بھی آکھنا چاہنا, اگر نال آئے ہو تو اچھی ہاتھ گڑا کر کے بولو, اچھی بولو, اچھی بولو, زور نال بولو. اوہ اللہ جڑے فتوے لانے جے میرے تے لاؤ, جیواں گے نبی دی آل دے
چاہیے، زہرا دے بچیاں دی فقیری چاہیے۔ میں اگلے دن ایک بندے دی گفتگو سنی ہے، ایڈا سارا ہے ٹڈا، تے ایک سید نو پہ آکھے اپنے پیو دا نہیں تے میں فلاں دا صاحبزادہ، میں کہا جڑا سید نو پیو دا نہ مننے وہ صاحبزادہ تے نہیں ہوندا۔ اچھی آواز نال بولو، اپنا ابا یاد ہے، حسین یاد نہیں؟ خدا کی لعنت ان پر جنہیں محمد کے خون کا حیا نہیں۔ اج میں یہ اتنے پتا ہے وصال کیوں لکھیا جاندہ ہے بزرگاں دا؟ وصال تاں لکھیا جاندہ ہے کہ تسی کہندے ہو مر جاندے ہیں، مردے نہیں، یہ تے سائیاں نال مل جاندے ہیں۔ اے پیر منور شاہ صاحب قبلہ مخدوم شاہ صاحب ملن، اے وصال ہے۔ جابر شاہ صاحب ملاقات کی تھی، وصال ہے۔ جڑا کسی نال ملدا ہے وہ وصال ہے۔ تے عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے یوم وفات نو یوم وصال کیوں کہندن؟ بھائی سیدھی گل کرنا، لمبی گل نہیں کرنا چاہتا۔ اے پیر جدوں مریداں نو رخصت ہو کے نبی نال ملدن، اس دن نو یوم وصال آکھیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے شریعت کہتی ہے کفن دو، نہلاؤ، دفناؤ، کفن دو۔ میں حد دے میں کہ یار جانا ہے بندے مٹی ہے تو چنگی طرح نواؤ، خوشبو ششبو لاؤ، کپڑے نویں پواؤ۔ اچھا میں ذرا اپنا رانجھا راضی کر لواں، میں پوچھا میں کہ یہ کی گل ہے جنہیں مٹی میں جانا ہے انہوں نے نوان دی کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا مولوی عقل کر، ایک کوئی موزی نہیں مریا، نبی دا نوکر ہے، انہوں نواؤ، کپڑے نویں، رنگ کیڑا؟ فرمایا چٹا جڑا نبی نو پسند ہے، خوشبو بھی لاؤ۔ میں کہ وجہ انہیں کو کملیا تسی یاراں نو ملن ہو جاندے ہو، تیار ہو کے جاندے ہو، تو آنو نہیں پتا آج امتی نبی نال ملن واسطے جا رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک جائے تقریر کرنے گیا تو میں نے کسے چٹ لکھی، انہوں نے کہا سنیاں ورگا پاگل ہی کوئی نہیں۔ میں کہا ماشاءاللہ، یہ کوئی آج دا رواج نہیں، جتنے منافق بے ایمان تھے وہ صحابہ کو پاگل ہی کہتے تھے۔ عاشقوں کو پاگل کہنا منافقوں کا پرانا طریقہ ہے۔ دیکھیں جس دن بزرگ فوت ہوا یہ عرس منا دیں، خوشی۔ میں کہا بھائی جی ابے نو 302 سزا ہوئے تے بچے رون دیں، اپا حج تو آوے تے بچے پھلاں دے ہار پان دیں۔ میں کہ جنہاں نو مر کے جتیاں پینی ہیں او منہ سجا لین دیں، تے جنہاں نو مر کے محمد ملنا ہے او عرس منا لین دیں۔ اچھی آواز نال بولو۔ میرا نبی تے ہر عاشق دی قبر و جلوہ گر ہوندہ ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ صرف عاشق تے نہیں نا پتر ہے۔ جڑا اس گالتے نہ بولے او دیکھو لبی خدا پوچھے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب غوث زمان ایتے بیٹا ہے میرے نبی دا، تے جڑا لجپال غلاماں دے مزار وچ آ سکتا ہے او بالا دے مزار وچ بھی تے پیر پا سکتا ہے۔ انہاں آکھا جی تسی مزار تے جاندے ہو تے تانوں کی لگدا ہے؟ میں کہ ساڈا پہ گیا پاگلاں نوا، ہر گل دسو کی ملدا ہے؟ میں کہ بھائی جی سانوں تے مزار وچوں پاک نبی دی خوشبو آندی ہے۔ جنہاں نوں آندی ہوئے وہ بولو، ہر بندہ نہ بولے۔ میں نے بڑا دکھ ہے جڑے تسی آ کے نہ اینج بہ جاندے ہو، لنگر دی واری منہ ہلاندے ہو، شان دی واری بھی ہلاؤ۔ کتا ایک ٹکڑا کھاوے تے دم ہلاندے ہیں مالکاں دے اگے نہیں تھکدا، اسی تے جمے ہی پاکاں دا صدقہ ہاں تے پلدے بھی انہاں دا صدقہ ہاں۔ بندے نو بولنا چاہیے ہے۔ خوشبو وہ کس طرح؟ میں نے کہا میرے آقا گزر جاتے تھے،
راستوں سے خوشبو پھیل جاتی تھی. نبی کے عاشق سونگتے تھے. اور میں پوچھنا چاہنا جس رستے تے نبی قدم ٹکاوے اتھوں تے نبی دی خوشبو ہے تے جس مزار وچ نبی پیر پاوے لو جی ہونا اگلی گل سنو. اچھا ہم تو گئے تھے مزار پر ہمیں تو نہیں آئی. میں کہ بھائی جی اسی مسلمانہ دی گل کرنے ہیں تسی وچ کچھو آتو نہیں دے ہو. نبی پاک راستے سے گزر جاتے تھے راستہ مہک جاتا تھا. خوشبو ابو بکر کو آتی تھی ابو جہل کو نہیں آتی تھی عمر کو آتی تھی امیہ کو نہیں آتی تھی عاشقوں کو آتی تھی گستاخوں کو نہیں آتی. میں کہ خوشبو یار اے چبلا نو نہیں آندی محمد دے غلامہ نو آندی ہے. لو میری ان تقریر دا آخری جملہ تے سارے نو سلام بھی ہو گیا. تے میں کہ سید عبداللہ شاہ صاحب دے مزار تے دو خوشبوਆਂ نے. دو خوشبوਆਂ نے. وہ آکھن گے او کیڑی کیڑی. میں کہ ایک تے نبی دے پیر پان دی خوشبو ہے تے دوسرا محمد دے خون دی خوشبو ہے. اچھی آواز نال بولو. پتہ نہیں جاندے ہیں تسی میرے دل والے پاسے سارے سید بہ گئے ہو نا تے تسی سپلائی اتنا کر رہے ہو تقریر مکدی نہیں پئی. ایگو میں آپوں نہیں پیا کرتا یہ جی کہ ہاں یہ پھر پھول کیوں جا کے چڑھان دے ہو تے پھول کیوں چڑھان دے ہو. میں کہ ترس گئے ہو پھولانو تے ساڑھے کو پھول مکدے نہیں. میں سیدان دی دعا لین لگا. اب میں کہ کھچے ہر قبر تے پھول نہیں چڑھ دے جڑا قبر والا محمد دے پھلان دی قدر کرے. نہیں یار سارے بولو اینج نہ بولو میرے نال زیادتی نہ کرو. جیڑا بندہ نبی دے پھلان دی قدر کرے او دی قبر تے پھل چڑھ دینے. نبی دا پھل لے حسن نبی دا پھل لے حسین او قبر او دی وسطی ہے جنہوں حسنین دا حیا ہوئے. اچھا ہون میری تقریر مک گئی بس. اے سارے سیدان دے پیران تے ہاتھ رکھ کے پھر شکریہ. 10 اکتوبر نو قبلہ پیر سلطان شاہ صاحب تواڈے گوڈیاں نو ہاتھوں نیڑے بیٹھے ہو تواڈی ساری فیملی دے گوڈیاں دے ہاتھ ہو گیا. پیر جابر شاہ صاحب پیر اقرار شاہ صاحب قبلہ پیر مخدوم شاہ صاحب قبلہ ساجد صاحب نہیں آئے. نہیں جی انہوں نے اتھے ملنا چاہیے سی. وہ ساڈا پیر بھی ہے ساڈی جماعت دا پیر بھی ہے. اچھا چلو اللہ انہوں نے وسطہ رکھے. انہوں دے پیروں تے ہاتھ بھی تواڈی وساطت نال ہو گیا. قبلہ ادالا سنٹر بھی بک کرا کے مخدوم صاحب دے رہے ہیں تے اے بھرنا بھی حضرت عبداللہ شاہ صاحب دی اولاد تے مریداں نے. اے ذرا ہاتھ چکو نا ہاتھ چکو. آج سارے آئے ہو حضرت عبداللہ شاہ صاحب دے یوم وصال تے اس دن تساں بنگالی شریف دی چوکھڑ چم کے آکھنا ہے اے سید امام علی شاہ اے شاہ حمدان آج تواڈی اماں پاک دے کمی بن کے زہرا پاک دے سپاہیاں وچ نا لکھوان واسطے چلے ہیں. اے امیر ملت دے شہزادے نال جڑا بندہ وعدہ کرتا ہے اپنے پیران دی قیادت وچ کرے. اس دن کنونشن سنٹر سارا تساں بھرو گے نا جنہ بھرنا ہے ہاتھ کھڑا کرے ہاتھ کھڑا کرے. اگے پیر سلطان علی شاہ صاحب قبلہ میں نے فرما رہے سن میری سیدہ نال پرانی نیاز مندی ہے. فرمان لگے ایک سید صاحب نے سانو کیا بساں سواڈے کو لائن ساڑے کو لائن تے بندے تسی بھیج دو. انہیں کہا جی بساں بھیج دو تے بندیاں دی کمی نہیں. میں کہ حضور اور سن اساں بساں بھی تواڈے کو لینی ہیں بندے بھی تواڈے کو لینے تے اگلی گل ہے روٹی بھی لاہوروں لے کے نہیں آنی وہ بھی تواڈے کو کھانی ہے. نہیں ادھر کی ویکھ دیو میں پیراں کو منگے تواڈے کول تے نہیں منگدا پیا. واہ واہ میں منگدیاں کو منگا میں چوالا. لو اچھا اگے تے تساں مینوں ہاتھ وکھا گئے ہو تے ہن مخدوم صاحب ویکھن لگے جے
ہن پھر ذرا ہاتھ کرو نا کنے کنے آنا ہے. لو جی ہوں اے حال بھی تساں بھرنا ہے تے جڑا کو اتنے بکھا ہوئے انہوں روٹی بھی بنگالی شریف دے لنگر چوں کھوانی ہے. تے اے کوئی ساڈے تے احسان کر کے نہیں کھوانی, تساں زہرا پاک دے نا تے دینی ہے تے زہرا دا صدقہ ہی تے بنگالی شریف آباد ہے. وسدا روے آستانہ, وسدا روے گلشن, مہر الملت دی خیر, پیر جابر شاہ صاحب دی خیر, آمین ہی کہہ چھڈو کنجوسو, سلطان شاہ صاحب دی خیر, ساجد شاہ صاحب دی خیر. یا اللہ سیدہ زہرا دے در دی خیرات, ساری اولاد زہرا دی خیر. میں اور تواڈے کول ایک نعرہ لواواں تے میرا دل کردا ہے آخر وچ 3 شعر سیدہ زہرا دی منقبت دے حضرت مہر الملت دے خادم کو سن لئیے. اچھا بی بی پاک دی منقبت تے سارے ان چپ کر گئے جس طرح میں تواڈے چلان دا اعلان کیتا ہے. نعرہ لاؤ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عظمت و شان صحابہ, عظمت و شان امہات المومنین, عظمت و شان اہل بیت اطہار. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. عظمت و شان خاتون جنت, عظمت و شان خاتون جنت. طیبہ طاہرہ, طیبہ طاہرہ, طیبہ طاہرہ, طیبہ طاہرہ, طیبہ طاہرہ. عظمت و شان امام حسن مجتبی, حسینیت, 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 حسینیت. نعرہ غوثیہ, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, فیضان شاہ حمدان, فیضان شاہ حمدان. آستانہ علیہ بنگالی شریف, آستانہ علیہ بنگالی شریف. فیضان امیر ملت, اسلام, اسلام, اسلام. پاکستان, پاکستان, پاک فوج, پاک فوج, پاک فوج. سادات کرام. غلام رسول عرفانی صاحب 3 شعر منقبت سیدہ زہرا.